تکمیل حیات ایپیسوڈ نمبر 4۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ایپیسوڈ پسند آئے گی۔ بابا بدر عالم، تم یہاں؟ بابا مجھے یہاں کیوں لائے ہو تم؟ اس کا قریب آنا ہی تھا کہ خوبصورت سیاہ جھیل سی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ وہ سہم کر محتاط سے انداز میں پیچھے ہونے لگی۔ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے بدر عالم کی سبز آنکھوں میں تکلیف کی ہلکی سی لہر دوڑی تھی، تو مطلب وہ اس سے اپنی عزت کے خوف میں مبتلا تھی۔ دل نے گہری آہ بھری تھی، لبوں پر مبہم سی زخمی مسکراہٹ ایک پل کے لیے نمودار ہوئی۔ گھبرائے مت روپ دلاور شاہ، بدر عالم شاہ آپ کی عزت کا محافظ، لٹیرا نہیں۔ اس نے جس قدر نرم لہجے میں نظریں جھکا کر کہا تھا، روپ کو خود بخود شرمندگی سی ہونے لگی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ پسینے سے تر، خوف سے سہما ہوا معصوم سا چہرہ، ماتھے اور دائیں گال پر چپکے سیاہ شبنم کی اوس کی مانند خوبصورت بال، دائیں آنکھوں کے نیچے سیاہ موجود گہرا دل، جو آج بھی روپ شاہ کے خوف سے سہم گیا تھا۔ بدر عالم کو شدت سے احساس ہوا کہ سیاہ نہیں آنا چاہیے تھا، بالکل بھی نہیں۔ شیان کہاں ہے؟ روپ کا غیر معمولی انداز بدر عالم کو گہری تکلیف پہنچا رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا یہ سب وہ اسے باور کروانے کے لیے بول رہی تھی۔ بس کر دے روپ، کیوں اپنے لبوں سے کسی دوسرے کا نام لے کر اس اجڑے ہوئے عاشق کو بار بار مارتی ہیں آپ؟ زخمی سرخ آنکھوں میں گہرے سائے سے تیرنے لگے تھے۔ چہرے کی سرخائی اس کے کرب کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی۔ روپ نے گھبرا کر آنکھیں میچی، وجود اب سردی کی شدت سے لرزنے لگا تھا۔ آپ بس کر دیں بدر عالم شاہ، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کی یہ بیہودہ باتیں مجھے قطعی اچھی نہیں لگتی، اور کچھ نہیں تو اپنی اور میری عمر کا ہی لحاظ رکھ لیں۔ دھندلائی نگاہوں سمیت بدر عالم شاہ کے عکس کو دیکھتے ہوئے نظریں فرش پر گاڑ گئی۔ میں نے تو بس کر ہی دی ہے روپ، آپ کب کر رہی ہیں بس؟ اس کے لہجے میں وہی امنگ، وہی آس کے جگنو آباد تھے جو 1 سال پہلے بھی روپ دلاور شاہ محسوس کر لیتی تھی۔ زبان سنبھال کر بولے عالم، شادی کر لیں، وقت پر آپ کے ذہن پر برا اثر پڑتا جا رہا ہے۔ وہ جھنجھلا ہی تو گئی تھی، مدت کے بعد اس سے سامنا ہوا تھا، اور آج بھی اس ظالم کی نظریں اسے اپنے وجود پر نصب ہوتی محسوس ہوتی تھی، مگر ان نظروں کی تپش میں وہ شدت اور غلاظت وہ کبھی چاہ کر بھی نہیں ڈھونڈ پائی تھی کہ وہ اسے دھتکار دیتی۔ انشاءاللہ آپ کی دعا رہی تو جلد شادی ہو جائے گی، وہ مبہم سا مسکرایا۔ نظریں اس پری پیکر پر اب تک گڑی ہوئی تھیں، سب کچھ سوچ لیا تھا اس نے، اب بس اسے روپ دلاور شاہ کو اس گھٹیا شخص کے نام سے آزاد کروانا تھا، اور پھر باقی کا کام اسال آغا شاہ کا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، بدر عالم کے یوں موضوع بدلنے پر وہ مچل کر بولی تھی۔ بدر نے سیاہ شال اتارتے اس کے گرد اڑائی، تو روپ کے وجود میں کپ کپاہٹ سی دوڑی۔ میری نظریں آپ کو بہت گہری طرح جانچتی ہیں روپ، اور میں نہیں چاہتا کہ شادی سے پہلے میں ایسا ویسا کچھ کروں، تو میرے سامنے آئندہ شال سے خود کو ڈھک کر رکھیے گا۔ اس کا اطمینان یوں ہی قائم تھا، جبکہ اس کے لفظوں کی خوبصورتی اور یکبارگی پر روپ نے حیرت و استعجاب سے اسے گھورا، جو اس کے چہرے کے رنگوں کو دیکھ ہلکا سا ہنسا تھا۔ اسال آغا شاہ نے بھیجا ہے، آپ بات کر لیں ان سے۔ موبائل فون پاکٹ سے نکالتے اس نے روپ کی طرف بڑھایا، جس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل فون تھاما تھا۔ ایک آخری نگاہ اس پری پیکر پر ڈالتے وہ باہر نکل آیا، جبکہ روپ اب اسال آغا شاہ کی کال اٹھائی اس سے بات کرنے لگی۔ محمل 2 سے 3 بار دروازہ نوک کرنے کے باوجود بھی دروازہ نہیں کھلا تھا۔ اسال آغا کے ماتھے پر ایک ساتھ ڈھیروں بل سمٹے، سے آنکھوں میں سنجیدگی سمیٹے اس نے نوب پر ہاتھ رکھتے اسے گھمایا، تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اسال آغا کے ماتھے پر ایک ساتھ ڈھیروں بل سمٹے، سے آنکھوں میں سنجیدگی سمیٹے اس نے نوب پر ہاتھ رکھتے اسے گھمایا، تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اسے حیرت ہوئی، کیونکہ وہ جاتے وقت محمل سے یہ کہہ کر گیا تھا کہ دروازہ بند رکھے۔ سر جھٹکتے وہ اندر داخل ہوا، ایک بار پھر سے اسے آواز دی، مگر جواب نہ آنے پر اسال کے بیڈ کی طرف اٹھتے قدم ایک پل کو تھامے تھے۔ پورے کمرے پر طائرانہ نگاہ دوڑائے وہ شال کندھوں سے اتارتے بیڈ پر رکھتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا، جو کہ خالی تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اسٹڈی روم میں گیا، شاید وہ وہاں ہو، مگر محمل وہاں بھی نہیں تھی، اور اب اسال آغا شاہ کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات سمٹے۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہ تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اب اس کا رخ نفیسہ شاہ کے کمرے کی طرف تھا، کیونکہ پوری شاہ حویلی میں صرف وہی تھی جو یہ بات جانتی تھی کہ اس رات محمل حویلی سے بھاگی تھی۔ تنے چہرے سمیت وہ بھاگنے کے سے انداز میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ دروازہ کھولتے وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، وہاں نفیسہ شاہ کی بے دردی سے دھکا دینے کے بعد سبب محمل اوندھے منہ پیچھے کو گرنے لگی تھی۔ اسال نے ہڑبڑا کر آگے بڑھتے اسے گرنے سے بچایا۔ کمرے میں ایک طرف سر جھکائے 2 ملازمین کھڑی تھی، سمینہ شاہ بھی لب بھیج کر کھڑی تھی، جبکہ نفیسہ شاہ کے چہرے پر خون اترا پڑا تھا۔ اما سائیں، دونوں شانوں سے اسے تھامتے وہ اس کے ماتھے پر گہرا زخم دیکھ کر بے یقینی اور کرب سے بولا تھا، شانوں سے نیچے ڈھلکتے آنچل کو تیزی سے اس نازک مخملی وجود پر برابر کرتے اس نے استحقاق سے محمل کو سینے میں بھینچ ڈالا، جو رونے کی شدت سے ہلکی ہلکی کپ کپا رہی تھی۔ اسال نے زخمی
شکوہ گناہ نگاہوں سے اپنی اماں سائیں کو دیکھا. مجھے آپ سے اس کی امید ہرگز نہیں تھی. کیا کچھ نہیں تھا اس کے لہجے میں؟ کرب، شکوہ، تعصف، ناراضگی. نفیسہ شاہ نے پھیکی آنکھیں اٹھائے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا. مجھے بھی تم سے اس کی امید ہرگز نہیں تھی سردار اسال آغا شاہ. تم نے ایک کل کی آئی لڑکی کے لیے اپنی بہن کے گھر کو تباہ کر دیا. پٹیاں بھیجتے وہ تکلیف اور کرب بھرے لہجے میں بولی تھی. لہجے میں محمل قریشی کے لیے صرف اور صرف نفرت تھی. یہ کل کی آئی لڑکی میری بیوی ہے اما سائیں. جتاتے ہوئے سے لہجے میں کہتے اس نے پیچھے کھڑی ملازمین کو سپاٹ نگاہوں سے دیکھا. انہیں انگلی کے اشارے سے باہر نکلنے کا کہا جو گھبرا کر فوراً اس کے اشارے پر باہر نکلی تھی. بیوی، دانت پیس کر کہتی وہ خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی. بیوی ہوتی تو یوں راتوں رات تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا کر حویلی کی دہلیز نہ پھلانگتی اسال آغا شاہ. بیوی نہیں ہے یہ تمہاری بلکہ سودے میں آئی ایک عورت ہے جو صرف تمہارے وارث تمہاری اولاد کو اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے گی. اس لڑکی کا نہ تو ہماری حویلی سے اور نہ ہی تم سے کوئی تعلق ہے. نفیسہ شاہ کی نفرت بھری آواز پر محمل نے حیثیت سے لب کاٹتے آنکھیں میچی تھی. اتنی ذلت، اتنی تذیق. وہ بااعتماد لڑکی تو حویلی کے ملازموں تک سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی جس طرح سے اسے کمرے سے زبردستی گھسیٹ کر لایا گیا تھا. اور اس پر مجھ ذات نفیسہ شاہ کا ظلم. میں نے شوق سے نکاح نہیں کیا تھا اما سائیں. نکاح کا مطلب نکاح ہی ہوتا ہے. اور اب اگر یہ رشتہ جڑ چکا ہے تو سدا قائم رہے گا. کسی کے بھی کہنے سے میں نہ تو اپنی بیوی کو چھوڑوں گا نہ ہی آئندہ کبھی. یہ بات آپ سب ذہن نشین کر لیں. سرد نگاہوں سے ایک نظر اپنی چچی کو دیکھ اسال آغا نے اپنی ماں کو دیکھتے پرسکون سے لہجے میں کہا جن کا چہرہ دھواں چھوڑنے لگا. بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسال کے ساتھ چپکی اس مکار لڑکی کی جان سے مار دیتے. تو پھر تم بھی سن لو سردار اسال آغا شاہ. یہ گھٹیا لڑکی کبھی بھی میری بہو نہیں بن سکتی. نہ آج نہ آئندہ کبھی. اور اگر میری بیٹی کا گھر اجڑا تو اب کی بار تم مجھے بھی کھو دو گے. سرخ نگاہوں سمیت اسے دیکھتی وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے سرد لہجے میں بولتی تن فن کرتے کمرے سے نکلی تھی. اسال نے بے بسی سے آنکھیں میچ ڈالی تھی. جانے کیا لکھا تھا اس کی قسمت میں. گہری سانس بھرتے اس نے لمحوں میں خود کو پرسکون کیا. اپنی سینے سے لگی محمل کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار بنائے اسے ساتھ لگائے کمرے سے باہر نکلا. کچھ ہوش ہے آپ کو سرار پاشا خان. آپ میرے یعنی اپنے داجان کے فیصلوں پر یوں تن کر کھڑے ہیں. کس سے پوچھ کر آپ کے زارون سکندر خان کے سامنے آواز اونچی کی. تاجان کا لہجہ ہر تاثر سے آ رہی تھا. سرد نظروں سے سرار پاشا خان کو دیکھتے وہ بکھر کر بولے تھے گلمین خان کا بھائی ہونے کے ناطے تاجان آپ کے بجا سوچے سمجھے میری معصوم بہن اس آدمی کے حوالے کر دی. یہ جانتے ہوئے بھی کہ زارون سکندر خان ایک خان ہوتے ہوئے جگہ جگہ منہ مارتے پھر رہے ہیں. زرار زبان کو لگام دو اپنی. میں چپ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تمہارا جو دل میں آئے وہ کہو گے. بھولو مت میں کون ہوں. زارون سکندر خان نے تیش کے عالم میں موٹیاں بھیجتے خرا کر کہا اگر بڑوں کا لحاظ نہ ہوتا تو اس وقت تک وہ زرار پاشا خان کا نقشہ بگاڑ چکا ہوتا. تو تم بھی مت بھولو کہ جس لڑکی سے تم نے نکاح کیا ہے وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے. زرار پاشا خان کی بہن ہے. اور میں قطعی اجازت نہیں دوں گا تمہیں یا پھر کسی کو بھی کہ وہ میری بہن کے ساتھ ناانصافی کرے. اس کا اشارہ انم سعید کی طرف تھا. زارون سکندر پیچ و تاب کھاتے رہ گئے. آخر ہو کیا گیا ہے آپ کو زرار. تاجان نے اسے پھر سے ٹوکا. مجھے کیا ہوا ہے آقا جان اس سے پوچھے اس سے کیا ہوا ہے. یہ شخص خود کو خان کہتا ہے اور جانتے ہیں آپ یہ کیا کرتا پھر رہا ہے. زرار پاشا خان کی دھاڑ گونجی تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زارون سکندر خان کو آگ لگا کر رکھ دے. کیا کر رہا ہے زارون بتاؤ ہمیں. کس بات پر تم اتنا برس رہا ہے. خوسیلی نگاہوں سمیت اپنے پوتے کو گھورتے وہ ترک کر دو بدو بولے اس جمعے کو یہ محترم انم سعید سے نکاح کرنے والے ہیں. پوچھے ان سے یہ جھوٹ ہے یا سچ. سرار پاشا کے سرد لہجے میں کیے گئے انکشاف پر داجان اور اسفندیار خان نے بھی یقینی سے آنکھیں پھاڑی زارون سکندر خان کو دیکھا جو بے ساختہ ہی سر جھکا گیا تھا. سرار پاشا خان بھلا کیسے اتنا سب کچھ جانتا تھا. اگر جانتا بھی تھا تو اسے یہ کیوں نہیں معلوم تھا کہ گلمین خان کا زارون سکندر خان سے نکاح ہو گیا ہے. زارون سکندر خان سر جھکائے گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا. مجھے ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ میرے ہی گھر میں میری ہی بہن محفوظ نہیں. مجھے تو بس زارون سکندر خان کے اونچے ہتھ کنڈوں کا علم تھا. وہ ایک کیریکٹر لیس لڑکی کے پیچھے کس حد تک جاتا ہے میں بس یہ دیکھنا چاہتا تھا. مگر مجھے یہ علم ہرگز نہیں تھا کہ آپ سب بڑے میری معصوم بہن پر ایسا ظلم ڈھائیں گے. زرار پاشا کے تعصف آمیز لہجے پہ زارون سکندر خان نے قہر برساتی نگاہوں سے اسے دیکھا. انم سعید کا یوں اس کا کیریکٹر لیس کہنا اسے ہرگز پسند نہیں آیا تھا مگر وہ خاموشی سے لب بھینچ گیا. زارون سکندر خان کا یہ سچ ہے. تاجان کی سرد آواز پر زارون نے گہری سانس بھرتے سے اسبات میں ہلائے. یہ سوچے بغیر کہ اس کی حامی پر اب ایک نیا طوفان سر اٹھائے کھڑا تھا.
دکھاؤ مجھے، جب منع کیا تھا میں نے کہ دروازہ مت کھولنا تو کیوں کھولا تم نے؟ وہ روئی میں دوا لگائے اس کے ماتھے پر آئی گہری چوٹ پر رکھتا غصے اور خفگی سے آنکھیں پھیلا کر بولا۔ محمل لب سے یہ خاموشی سے اسے کھولتا دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت پرکشش تھی، خاص طور پر گھنی بھویں جو اسے سب سے الگ بناتی تھی۔ محمل نے پہلی بار اسے قریب سے اور غور سے دیکھا تھا۔ دل نے اعتراف کیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر نظریں پھیر گئی۔ میں نے نہیں کھولا، ملازماؤں نے کھولا تھا چابی سے، کہتے ہوئے اس کا لہجہ رن سا گیا۔ آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی موٹے موٹے آنسو سمٹ آئے تھے۔ نیلے شفاف کانچ کے ڈوروں میں ٹہری شبنم، اس پر متضاد آنکھوں کے نیچے چھاتی سرخیاں۔ اسال نے گہری سانس بھرتے خود کو کمپوز کیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا تم بہت بہادر ہو، پھر کیسے یہ چوٹ کھا لی؟ وہ سر جھٹک کر کہتے ہوئے ہنس پڑا۔ محمل کے چہرے پر سفیدی کی رمق پڑی۔ بہادر لوگ ماؤں سے مقابلہ نہیں کرتے۔ بڑی بیوی نے جو بھی کیا اپنی بیٹی کے ذم میں کیا۔ شاید آج میری ماں ہوتی تو ہم اتنے ہی امیر ہوتے تو وہ بھی ایسا ہی کچھ کرتی۔ مدھم سے لہجے میں گھلتی نمی پر اسال آغا شاہ نے لب کھینچ ڈالے تھے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی محمل، شاید وہ ضرورت سے زیادہ سوچ رہا تھا۔ اسے اپنا آپ گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تیزی سے ہاتھ چلاتے اس نے بینڈیج کھولتے اس کے ماتھے کے زخم پر لگائے۔ محمل اب پھر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چند قدموں کے فاصلے پر بیٹھا وہ شاہانہ سردار، ہر طرح سے مکمل مگر اندر سے ادھورا ایک کھوکھلا مرد۔ سردار سائیں؟ محمل کی آواز پر اسال نے اسے سوالی نظروں سے دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی شاید۔ کہو کیا ہوا؟ فرسٹ ایڈ باکس بند کرتے اس نے متفکرانہ انداز میں پوچھا تو محمل کو ہمت ملی۔ سرار پاشا خان واپس آ جائے گا کل، مجھے یقین ہے وہ مجھے ہی ڈھونڈے گا سب سے پہلے۔ اگر وہ یہاں آئے تو کیا آپ مجھے واپس کر دیں گے ان کے پاس؟ محمل کے لہجے میں التجا تھی، ڈر اور خوف بھی تھا جیسے وہ انکار کر دے گا، مگر اس کا اچھا رویہ کہیں نہ کہیں اسے یقین دلا رہا تھا کہ ہاں وہ چھوڑ دے گا اسے۔ ایک بات یاد رکھنا محمل، اگر تو تمہیں حویلی والوں یا آغا جان کا خوف ہے تو یہ سردار تمہیں زبان دیتا ہے تم آخری سانس تک اس سید زادے کی بیوی رہو گی۔ میرے لیے عورت عورت ہے، امیر غریب برتر یا کمتر نہیں۔ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے سب کو ایک ہی مٹی سے بنایا ہے، تو بھلا کون امیر اور کون غریب؟ محمل یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لفظ کتنے ساحرانہ کشش رکھتے تھے۔ وہ کتنا الگ تھا اپنے ہی خاندان والوں سے۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا یا پھر اس کا بچھایا گیا کوئی جال تھا؟ اسے زیر کرنے کا دل و دماغ میں الگ ہی جنگ چھڑ چکی تھی، مگر وہ بس اسے سن رہی تھی بغور ایک ایک لفظ۔ وہ لڑکا اگر سچ میں تم سے محبت کا دعوے دار ہے تو پھر وہ سیدھا مجھ تک آئے گا، ایک مرد کی طرح اپنی محبت کا حساب مانگے گا، ڈٹ کر مقابلہ کرے گا جیسا ہر وفادار مرد کرتا ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسا تھا، انابی ہونٹوں کی مسکان بہت دل فریب تھی، اور اگر وہ روایتوں میں جھگڑا ہوا ایک خان نکلا، جیسا کہ ہر مرد ہوتا ہے، چاہے وہ خان ہو یا پھر شاہ یا کوئی اور، تو وہ اپنی عزت کے بدلے عزت کا سودا کرے گا، محبت کا نہیں۔ اسال آغا شاہ کے آخری لفظ جس قدر سخت تھے اسی قدر سچے بھی تھے۔ مرد کی محبت چاہے جتنی بھی پراثر ہو وہ اپنی ہار تسلیم نہیں کر سکتی۔ اس کے نزدیک محبت کرنے کا حق صرف اسے ہے جیسے فیصلہ کرنے کا حق اسے ہوتا ہے۔ اگر عورت اسے میسر نہ آئے تو وہ محبت بھول جاتا ہے، وہ بات عزت پر لے آتا ہے، اور محبت کرنے والے عزتوں پر بری نگاہ نہیں ڈالا کرتے، چاہے پھر وہ کسی دشمن کی ہی کیوں نہ ہو۔ تو مطلب میں سمجھوں؟ ہاں سمجھوں۔ پوٹنے لگا تو محمل نے بے اختیار اس کا سرخ و سفید ہاتھ تھام لیا تھا۔ دھڑکتے دل سے نیلی آنکھیں اسی پر ٹکائے بیٹھی وہ دلکش حسینہ، اسے وہ بالکل اپنا عکس لگ رہی تھی محبت کے مارے۔ اس نے پلٹ کر محمل قریشی کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں کھینچا۔ اس کے ہاتھوں کی حدت پر محمل کے گال دہکے۔ محمل قریشی کے لیے اس کے باپ کے بعد وہ پہلا مرد تھا جو اسے یوں چھو رہا تھا، عزت کے ساتھ۔ اسال نے جھک کر اپنی بوجھل سانسیں جو کہ پلکوں پر چھوڑی تھیں، جب اس کی کلون کی تیز مہک اپنے سانسوں میں گھلتی محسوس کرتے محمل نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ اگر تمہاری محبت ایک بار پھر بھی اس دہلیز پر تمہاری طلبگار بن کر آئی تو میرا وعدہ ہے تم سے میں اسی وقت تمہیں آزاد کر دوں گا، بس شرط یہ ہے کہ وہ محبت کے لیے آئے، بدلے کے لیے نہیں۔ اسال آغا نے بغور اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر پرسکون سے انداز میں کہا تھا کہ محمل خوشی اور سکون سے گہرے سانس بھرنے لگی۔ دل میں ایک سکون کی لہر دوڑی تھی، جیسے یقین ہو محبت کے لیے ضرور آئے گا۔ اگر وہ نہ لوٹا تو تم واپسی بھول جانا۔ محمل اسال آغا شاہ میں خود سے جڑی چیزوں کے لیے بہت پاگل ہوں، دعا کرو کہ تم ان سب میں سے ایک نہ بن جاؤ۔ گھمبری لہجے میں کہتے اس نے تیزی سے اس کے ہاتھوں کو چھوڑا تھا، جو ہلکی سی آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی ادا پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسا اور سر جھٹک کر دروازے پر ہوتی دستک پر دروازے سے باہر نکل گیا۔ عجیب! محمل قریشی اس عجیب انسان کو سوچتی رہ گئی۔ وہ واقعی سب پردوں سے الگ تھا، اسی لیے تو وہ عجیب تھا۔
اوے بدبخت کے بچے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ ایک خان ہوتے ہوئے بھی یہ سب کرتے ہو تم؟ دارجان کی گرجدار آواز پر پورے مردان خانے میں سناٹا چھا گیا۔ ہر کوئی زارون سکندر خان کو گھور کر دیکھ رہا تھا تو جواب جو اب سر شرمندگی سے جھکائے بیٹھا تھا۔ 32 سال کے مرد ہو تم زارون سکندر خان، کوئی چھوٹے دودھ پیتے بچے نہیں۔ وہ پھر سے گرجے تھے۔ دارجان، میں نے 6 ماہ پہلے ہی آپ کو اپنی پسند کیا بتایا تھا۔ اس لڑکی سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں آپ سب کو منا کر اس سے شادی کروں گا۔ ایک خان اپنے وعدے سے کبھی نہیں مکرتا۔ زارون سکندر نے بدک کر کہا تو اسفندیار خان نے غصے سے بیٹے کو گھورا، جبکہ زرار پاشا تو آگ بگولا ہوا بیٹھا تھا۔ تو ٹھیک ہے، تم اپنا وعدہ نبھاؤ اور گلمین خان کو طلاق دے دو۔ تاجا نے پرسکون لہجے میں کہا جیسے اس کا جواب وہ پہلے سے جانتے ہیں۔ تاجان، گلمین خان بیوی ہے میری، میں اسے کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ پہلو بدلتے صاف گوئی سے بولا تھا۔ زرار کی آنکھوں میں سرخی تیزی سے پھیلی۔ لعنت ہو تم پر سکندر خان، تم سردار بن گیا پورے قبیلے اور گاؤں کا، مگر عقل ایک ذرا نہیں تم میں۔ اگر گل کو نہیں چھوڑو گے تو زبان دو اپنی کہ اس عورت کو چھوڑ دو گے تم۔ دارجان کی بات پر زارون سکندر نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ درد کی شدت سے اسے اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ مر جائے گی دارجان، وہ کرراہ پڑا تھا۔ اس کی انداز پر زرار کا قہقہا بلند ہوا، جس پر زارون سکندر خان نے خون آشام نگاہوں سے اسے گھورا۔ وہ نہیں مرے گی سکندر خان، فکر مت کرو، تمہارے سوا اور بھی بہت ہیں، کوئی ایک سنبھال لے گا اسے۔ سرار پاشا نے دائیں آنکھ پنگ کرتے جس انداز سے کہا تھا، زارون سکندر خان کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ ایک دم سے اٹھا، اسے گریبان سے جکڑتے وہ بس اسے مارنے کے در پر تھا۔ زارون، تاجان گرجے تھے اس پر، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھے۔ دارجان، فیصلہ ہو گیا ہے، کل اب اس گھٹیا خان کے کمرے میں کبھی نہیں جائے گی۔ اگر یہ طلاق نہیں دے گا تو میں اسے خلا دلوا لوں گا، مگر اس دوغلے انسان کے ساتھ اپنی بہن کو ہرگز نہیں باندھوں گا۔ زرار نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان اس کی گرفت سے چھڑایا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم زرار، ایسا ہی ہوگا۔ اسفندیار خان نے بھتیجے کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، جبکہ زارون سکندر خان ان سبھی کو زخمی شیر کی طرح دیکھتا تنفن کرتے مردان خانے سے نکلا۔ ٹھہرو زرار۔ زرار مڑا تو دارجان نے اسے روکا۔ اس نے مڑتے استفہامیہ نگاہوں سے دارجان کو دیکھا۔ جنہوں نے رحیم کو آواز دی تو زرار کے ماتھے پر بل گہرے ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر میں نعمت دلاور شاہ اپنی 6 ماہ کی بچی سمیت ان کے سامنے تھی، تو مطلب وہ اندر سیدھا آقا جان کے پاس گئی تھی۔ یقیناً وہ انہیں سب کچھ بتا چکی تھی، اور اب اسے شدت سے زارون کی بجائے نعمت پر غصہ آ رہا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ پاشا، تاجان نے سرد لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ نعمت تو اس وحشی کی نظریں خود پر پاتے اب سچ میں ڈر رہی تھی۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے اب واضح ہونے لگے تھے۔ محمل قریشی کی نند ہے یہ آقا جان۔ وہ جانتا تھا کہ محترمہ انہیں سب کچھ بتا چکی ہوگی، مگر پھر بھی اس نے جتانا لازم سمجھا کہ وہ ڈھیٹ ہے۔ ماڑا تم کون سا اچھا نکلا خان، بدبخت، خدا کی لعنت ہو تم پر زرار پاشا خان۔ ایک بیوہ 6 ماہ کی بیٹی کی ماں سے شادی منا کر تم کہتا ہے وہ محمل کی نند ہے۔ زرار ان کے سخت لہجے پر سر جھکا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی تاجان عورتوں پر ظلم کے سخت خلاف ہے۔ اب کیا کرے گا تم؟ غصے میں اپنی پٹھانی زبان میں اس سے باس پوس کرنے لگے، جبکہ نعمت تو ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہی تھی جو کسی کے سامنے یوں شریف بنا کھڑا تھا۔ غنڈا، پر زیر لب بڑبڑائی، اتنی ہمت تو اسے آنی ہی تھی، اب یقین تو ہو چلا تھا کہ وہ واپس جا سکتی تھی۔ بے اختیار اس نے نور کو چوم ڈالا تھا، خوشی اس کے انگ انگ سے پوٹ رہی تھی۔ تیچھی نظریں اس کے دہکتے چہرے پر گاڑے کھڑے زرار پاشا نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج ڈالی تھی۔ کرنا کیا ہے تاجان؟ اس کا بھائی آئے گا، اور اگر اسے اپنی بہن چاہیے تو محمل کو واپس کرے گا۔ اس نے کندھے اچکا کر صاف گوئی سے اپنا مدعا بیان کیا، یعنی اسال آغا شاہ کو اس تک تھا، نہ کہ وہ اس کے پاس جانے والا تھا۔ کیا کرے گا تم محمل کا پھر؟ تاجان اپنے بوتوں کی رگ رگ سے واقف تھے، ظاہر ان کے سامنے پلے بڑے تھے۔ میری محبت اور رشتے کو ٹھکرا کر اس نے دباؤ میں ہی صحیح مگر میری عزت کو روندا ہے دارجان۔ اسے واپس لائیں اور قبیلے کے کسی بھی لڑکے سے اس کی شادی کر دیں، بس میں یہی چاہتا ہوں۔ اس کا ٹھنڈا ٹھار لہجہ دارجان کی آنکھوں میں آگ کی مانند برس پڑا تھا۔ واہ شاباش اے خان، مطلب تم اپنے دارجان کو بتائے گا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ جس لڑکی کی تم بات کر رہا ہے وہ میری نواسی ہے، کوئی بھیڑ بکری نہیں۔ ماڑا، تم نے اپنی عزت کا بدلہ لے لیا، اب فیصلہ ہم کرے گا۔ تب تک تم اس بچی سے دور رہے گا۔ اسفندیار خان، جاؤ اس بچی کو عزت سے زنان خانے میں چھوڑ کر آؤ۔ خیال رہے حویلی میں کوئی اس کے ساتھ بد تہذیبی نہ کرے۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ زرار تو کچھ اور ہی سوچ کر اسے یہاں لایا تھا، آپ کھیل پلٹتا دیکھ وہ دانت پیستے رہ گئے۔ آپ کا بہت شکریہ دارجان، نعمت نے بھیگی نگاہوں سے اس شفیق انسان کو دیکھ کر کہا تھا، جو ہلکا سا ہنستے سر کو جنبش دے گئے تھے۔ زرار پاشا وہاں سے جا چکا تھا۔ تاجان نے پاس کھڑی رحیم کو قریب بلایا۔ رحیم، جاؤ شاہ حویلی میں سردار اسال آغا شاہ کے پاس جاؤ، انہیں کہو کہ میں نے بلایا ہے، ان سے بات کرنی ہے، ان کی بہن ہماری حویلی میں ہے۔
تو جلد از جلد وہ ہم سے آ کر ملے۔ پرسوچ سے انداز میں کہتے وہ کسی غیر مری نکتے کو گھورنے لگا۔ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، واپس آئی مجھے وہ حرام۔ گالی واپس چاہیے کسی بھی حال میں۔ اس حویلی میں چھوڑ کر گیا تھا میں اس کو، آخر کیسے کیسے بھاگ نکلی وہ یہاں سے؟ آج شعیب علادین شاہ کو مرے ہوئے 4 دن ہو گئے تھے۔ ان 4 دنوں میں شیان شاہ اور اس کے باپ علادین شاہ نے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی، مگر وہ نہ تو روپ دلاور شاہ کو ڈھونڈ پائے تھے، نہ ہی وہ جرگہ بٹھا پائے تھے، کیونکہ ان کا مد مقابل کوئی عام شخص نہیں، سردار اسال آغا شاہ تھا، جو دشمنوں کو وار کرنے کا موقع نہیں دیتا۔ اس لڑکی کی اتنی ہمت ہرگز نہیں شیان کہ وہ یہاں سے بھاگتی۔ یہ ضرور اسے گالی بھائی کا کام ہے، تڑپ کر کہتے علادین شاہ نے خون آشام نگاہوں سے غیر مرے نکتے کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ ایک بار ہتھے چڑھ جائے، اس کی چمڑی نہ ادھیڑ ڈالی تو میرا نام بھی شیان شاہ نہیں۔ شیان کا تو غصے اور نفرت سے برا حال ہوا پڑا تھا۔ کل جرگہ بیٹھے گا شیان، بڑی کوششوں کے بعد یہ پنچایت رکھی گئی ہے۔ میں اپنے بیٹے کے خونی کو کڑی سے کڑی سزا دینا چاہتا ہوں، تم نے بس اپنی زبان بند رکھنی ہے، باقی میں سب سنبھال لوں گا۔ علادین شاہ نے اس بار سر اسپاٹ لہجے میں گویا اسے حکم دے رہا تھا، جبکہ وہ خود کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، بہت بڑا سوچتے۔ رات کی گہری تاریکی میں وہ ایک سرد نگاہ چاروں طرف ڈالے بھاری قدموں سمیت اجلت بھرے انداز میں مہمان خانے کے سمت پڑ رہا تھا۔ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ اس کی نظریں چاروں اطراف کا بھرپور جائزہ لے رہی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹانا بے وقوفی تھی اور زرار پاشا خان بے وقوف ہرگز نہیں تھا۔ چابی سے دروازہ بآسانی کھولتا وہ ملنگ جیسے اندھیرے میں کمرے میں داخل ہوا۔ پشت پر دونوں ہاتھ باندھے کچھ لمحے ٹہر کر اس نے سامنے لگی چارپائی پر موجود وجود پر ایک سرد نگاہ ڈالی، اور پھر ایک طرف کاٹ میں سوئی ہوئی نور کو دیکھ وہ بھاری قدموں سمیت اب چارپائی کی سمت بڑھا۔ چونکہ خواتین مہمان کا حویلی میں کم ہی آنا ہوتا تھا، تو اسی لیے ایک چھوٹا سا خوبصورت کمرہ وقتی طور پر نعمت اور نور کے لیے تیار کر دیا گیا تھا۔ حریم پیپر سے فارغ ہو کر آئی تو کافی دیر تک نور سے کھیلتی رہی۔ بڑوں کے سوا نعمت اور زرار کے نکاح کی خبر فی الحال کسی کو نہیں تھی، اور نعمت کو ایک مہمان بنا کر بچوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ پرسکون سے انداز میں آگے بڑھتے وہ نعمت دلاور شاہ کے نازک وجود پر ایک نگاہ ڈالے، اب سکون سے اس کی چھوڑی جگہ پر پشت کے بل لیٹا۔ مردان خانے سے نکلنے کے بعد وہ سیدھا فارم ہاؤس چلا گیا تھا، کیونکہ ڈیرے پر زارون خان کی آمد یقینی تھی، اور اس سے جھگڑ کر بنی بنائی بات بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ماس نے گردن موڑے خواب خرگوش کے مزے لوٹتی اس لڑکی کو قہر بھری نظروں سے دیکھا۔ بھاری ہاتھ نعمت دلاور شاہ کی پشت پر پھیرتے اس نے لمحوں میں کروٹ بدلی، کچھ اس طرح سے کہ کمبل کندھوں تک تانے لیٹی وہ کانچ سی گڑیا اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ سفید دودھیا گردن جو موم بتیوں کی ہلکی سی روشنی میں کافی واضح دکھ رہی تھی۔ دوپٹہ وہ احتیاطاً نکال کر سوئی تھی، کیچر کی قید سے آزاد بال جو زیادہ لمبے نہیں تھے، مگر ان کی دل فریب مہک کسی بھی مرد کے اعصاب کو جھنجھوڑ سکتی تھی، جیسے کہ زرار پاشا خان۔ آنکھوں میں وہ تتی خرمائی اور حق ملکیت کے احساس کو اس نے بڑی مشکلوں سے دبایا تھا۔ انگلیاں سی گردن کی پشت پر ٹریس کرتے وہ اپنے پرسکون سے انداز میں اس کے نازک وجود کو کمبل سے آزاد کر چکا تھا۔ وہ جو کافی دنوں کے بعد سکون سے سوئی تھی، اب کافی دیر سے اپنے وجود پر کچھ رینگنے کا احساس ہوتے ہی اس کی نیند میں خلل پڑا۔ ماتھے پر ڈھیروں بل سمیٹ آئے تھے، جب اچانک اب کسی کی آنکھ کی مانند دہکتی سانسیں اسے اپنی گردن سے سفر کرتی محسوس ہوئی۔ سی آنکھوں میں خوف سمیٹے وہ جھٹکے سے اٹھی گہرے سانس بھرنے لگی۔ زرار پاشا خان اس کے اٹھنے کا احساس پاتے ہی سنجیدگی سے ذرا پیچھے ہٹا۔ ایک ہاتھ تکیے پر جمائے اس نے دوسرے ہاتھ سے نعمت کو پلٹ کر سیدھا کیا، جو اب خوف سے پھڑکتے دل سے آنکھیں بے یقینی سے پھیلائی خود پر سایہ بنے جھکے زرار پاشا خان کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں غصے اور سختی کے ساتھ ساتھ خمار آلود ہونے لگی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی عورت کے وہ اس قدر نزدیک ہوا تھا، اس کی خوشبو نے ہی اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا، جذبات اس کی نفرت اس کے غصے پر غالب پڑتے جا رہے تھے۔ تو نعمت زرار پاشا خان واپس جانا چاہتی ہیں اپنے بھائی کے پاس؟ ہاں، سنجیدگی سے پوچھتے اس نے انگلی نعمت کی شفاف پیشانی پر ریز کرتے اب نیچے کی طرف حرکت دینا شروع کر دی۔ اس کی حرکت اور اس کے لہجے میں وہ کسی سہمی ہوئی ہرنی کی مانند لرزنے لگی تھی۔ کٹاؤ دار خوبصورت پنکھڑیوں کی کپکپاہٹ زرار پاشا خان کو اپنی انگلی کے نیچے بخوبی محسوس ہوئی تھی۔ واو! عرصے کے بعد کسی مرد کا لمس، کسی کی آنکھوں کی تپش نعمت کے وجود کو پسینے سے تر کر گئی تھی۔ دل و دماغ میں ساحر ہارون شاہ کا عکس لہرایا، وہ بھی تو اتنا ہی جنونی ہوا کرتا تھا۔ محبت لفظ نعمت دلاور شاہ نے اسی شخص سے تو دیکھا تھا، سیاہ آنکھوں میں تیرتی نمی میں کسی دوسرے کا عکس زرار پاشا خان جیسے مغرور شخص کا تل ملانے پر مجبور کر گیا تھا۔ غصے سے جھکتے اس نے گرجتے ہوئے اس نازک وجود پر گرفت مضبوط کی تھی۔
ایک بات یاد رکھ لو نعمت، واپسی کا سوچا بھی تو اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گا تمہاری، بیوی ہو اب تم میری، ساری زندگی تمہیں اس رشتے میں رہ کر اپنے بھائی کے کیے حساب چکانا ہے۔ تلخ لفظوں سے اس کی روح تک چلنی کرتے وہ چہرہ اس کے بالوں میں چھپا چکا تھا۔ نعمت کی آنکھیں شدت سے بھیگی تھی، اس کی مزاحمت کو وہ بری طرح سے رد کرتا جا رہا تھا۔ نعمت اس وحشی شخص کی قربت، اس کے لمس اور بری طرح سے جھٹپٹانے لگی تھی، مگر زرار پاشا خان کے لیے واپسی اس نرم و ملائم وجود سے دوری ناممکن ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے سوچ سمجھ کے یہ نکاح کیا تھا اور نعمت کے ذریعے اسال آغا شاہ کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، مگر اسے چھوڑنا ہرگز بھی نہیں۔ ساحر بھیگی آنکھیں میچتے وہ گہرے سانس بھرتے بے اختیار بولی تھی، یہ غربت، یہ لمس تو اس نے صرف ساحر ہارون شاہ کا ہی محسوس کیا تھا۔ اس کا نام سنتے ہی زرار پاشا خان کا سارا خمار، سارا نشہ چھاک کی طرح اڑا تھا۔ سر اٹھائے اس نے پتھریلے تاثرات سمیت نعمت دلاور شاہ کو دیکھا، جو اس کی ذرا سی غربت میں نیم بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس پر ساحر ہارون شاہ کا نام آگ کا کام کر چکا تھا۔ نعمت نے بے اختیار آنکھیں کھولی، سامنے والے کی نظروں سے وہ بخوبی سمجھ چکی تھی کہ اسے ساحر کا نام لینا ہرگز بھی پسند نہیں آیا۔ دماغ ٹھکانے لگا اور خود کو تیار کر لو، آئندہ تمہاری زبان پر یہ نام نہ سنوں، کرتا ہوں تمہارا بندوبست بھی میں جلد۔ دانت پیستے ایک ایک لفظ کہتا ہوا غصے سے اٹھا۔ نعمت نے بھیگی آنکھیں رگڑ کر اس کی پشت کو دیکھا، اس کی جانب پر خدا کا شکر ادا کرتی وہ بھاگ کر بستر سے اتری۔ تیزی سے دروازہ اندر سے لاک کرتے وہ پھر سے کمبل میں گھس آئی، مگر اب نیند کی جگہ ڈر اور خوف نے لے لی تھی۔ زرار پاشا خان کے ارادے ہرگز بھی نیک نہیں تھے اور وہ مر کر بھی اس وحشی انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ السلام علیکم آغا جان۔ مردان خانے میں داخل ہوتے اس نے سامنے برجمان اپنے آغا جان کو مخاطب کرتے سلام کیا، جو 4 دنوں کے بعد آج اس کی شکل دیکھے غصے سے سرخ پڑتے لب بھینچ گئے تھے۔ وعلیکم السلام سردار صاحب۔ کرسی پر بیٹھتے اسال نے ان کے لہجے کی کاٹ بخوبی محسوس کی تھی، وہ لب سختی سے بھینچ گیا۔ آغا جان کچھ ہوا ہے کیا؟ سے آنکھیں پھیلائے اس نے معصومیت سے پوچھا تو اس کے اس قدر معصوم رویے پر آغا جان کا دل چاہا کہ اسے پھولوں کا ہار پہنا دے۔ اب ہونے کو بچا ہی کیا اسال آغا شاہ؟ سید خاندان کی عزت اور مرتبہ اب عام لوگوں میں چکا چکا رول رہا ہے اور آپ کو دنیا کی فلاح سے فرصت ہی نہیں۔ ان کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ اسال نے بے بسی سے انہیں دیکھا جو 4 دنوں کا غبار اپنے اندر چھپائے بیٹھے تھے۔ میں کسی کی فلاح نہیں کر رہا آغا جان، بس اپنا فرض تمہارے فرض میں کیا کچھ شامل ہے ذرا بتانا مجھے؟ ایک معمولی لڑکی کے پیچھے اپنی بہر کا گھر اجاڑ دینا، یہ تمہارا فرض؟ آغا جان کی گرج دار آواز پر وہ سر خاموشی سے جھکا گیا۔ 4 دنوں سے تم حویلی سے غائب ہو، وہ لڑکی کیا کر رہی ہے تمہارے کمرے میں تمہارے بستر پر؟ جس مقصد سے تمہارا نکاح کروایا تھا میں نے، وہ تم سرے سے ہی فراموش کر چکے ہو۔ اسال نے دھواں دھار چہرے سے انہیں اسپاٹ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ایک ضروری کام سے شہر جانا پڑا تھا آغا جان، اور وہاں کچھ مسائل تھے جس وجہ سے میں واپس نہیں آ سکا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ بار بار محمل قریشی کے لیے ایسے تضحیک آمیز الفاظ مت استعمال کریں، وہ بھی ایک عورت ہے اور کیا؟ ہاں بات پوری کرو اپنی، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ سردار عروس شاہ کو سب کچھ منظور تھا، مگر وہ قطعی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اب ان کا پوتا ایک کل کی آئی معمولی لڑکی کے لیے اپنی آواز ان کے سامنے بلند کرتا۔ اسال آغا شاہ نے بغور ان کی قہر برساتی نگاہوں میں دیکھا تھا، اس کا ایک غلط حرف محمل قریشی پر زندگی تنگ کر سکتا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے پہلو بدلتے بات بنائی تھی، اور یہ کہ وہ خاندان کی نوازی ہے، جلد یا بدیر انہیں زبردستی کے سودے کو علم ہوگا۔ اسال نے انہیں معاملے کی سنگینی کا احساس دلایا، مگر سامنے بیٹھا شخص کو یہ عام شخص نہیں تھا جو اس کے ڈرانے پر ڈر جاتا۔ تو ہو جائے علم، عروس ازمیر شاہ کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ ان کے لہجے میں غرور اور تکبر بھرا پڑا تھا، جانے کیوں مگر اسال آغا کو ان سے خوف محسوس ہو۔ وہ جانتا تھا غرور اور تکبر انسان پر نہیں چڑھتا، وہ تو صرف اس رب کی رضا ہے، مگر ہم انسان ذہن میں آ کر خود کو دنیاوی خدا سمجھ لیتے ہیں، اور جب اس حقیقت خدا کی پکڑ سختی اختیار کر لے تو ہمیں توبہ کا موقع تک نہیں ملتا۔ تو میری بات سنو آغا، کل پنچایت بیٹھے گی، شہنشاہ اور اس کا باپ کتوں کی طرح تمہاری بو سونگھتے پھر رہے، تم کل پنچایت میں نہیں جاؤ گے؟ عروس شاہ نے گویا اسے حکم دے ڈالا تھا، جس کی آنکھوں میں خون سا اترا۔ آغا جان مجھے ایک سردار کے تحت نہیں، ایک گنہگار کے تحت پیش ہونا ہے۔ اگر آج میں کائروں کی طرح چھپ کر بیٹھ گیا تو آنے والی ہر پنچایت میں کبھی بھی سر اٹھا کر کسی دوسرے کا فیصلہ نہیں کر سکوں گا۔ اسال نے پرسکون لہجے میں اپنا مدعا پیش کیا، ویسے بھی اسے اپنے کیے پر رتی برابر بھی افسوس نہیں تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم ایک ہی شرط پر پنچایت میں شامل ہو گئے۔ آغا جان نے اپنا آخری داؤ کھیلا تھا۔ ان کی کہی بات پر اسال آغا شاہ کے چہرے پر پتھریلے تاثرات چھائے، وہ بے یقینی سے انہیں دیکھتا رہ گیا، جو اب اس کے جواب کے منتظر ہلکا سا مسکرائے تھے۔
دروازہ کھلنے کی آواز پر محمل نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ دل میں اب تک خوف اور ڈر قائم تھا، کیونکہ 4 دنوں سے اسال آغا شاہ حویلی سے غائب تھا، اور ان 4 دنوں میں نفیسہ شاہ نے اسے ہاتھ تو نہیں لگایا مگر اپنے لفظوں اور کڑوی زبان کے خاصے جوہر دکھائے تھے۔ وہ سارا سارا دن کمرے میں بند رہتی تھی، دن کے ایک وقت کا کھانا جو اسے ملازمت دے کر جایا کرتی تھی وہ اسی پر جی رہی تھی، اور اب بھی اچانک دروازہ کھلنے پر اسے لگا شاید نفیسہ شاہ ہوں گی، مگر اندر داخل ہوتے اسال آغا شاہ کو دیکھ محمل کے چہرے پر سکون سا اترا۔ السلام علیکم۔ ہاتھ میں موجود کئی شاپنگ بیگز اس نے آگے بڑھ کر بیڈ پر رکھ دی۔ ایک بھرپور نگاہ گلابی سوٹ میں نکھری نکھری سی محمل قریشی پر ڈالی، جو شاید ابھی شاور لے کر نکلی تھی۔ گیلے بال جنہیں خشک کرنے کی اس نے زحمت نہیں کی تھی دونوں شانوں پر بکھرے پڑے تھے، دوپٹہ لاپرواہی سے بیڈ پر پڑا تھا۔ اسال کی موجودگی کے احساس پر وہ شرم سے نظر جھکائے فوراً سے آگے بڑھی۔ اپنا ہاتھ بڑھاتے اس نے دوپٹہ اٹھایا اپنے شانوں پر اوڑھا۔ بال خشک کر لیتی ٹھنڈ لگ سکتی ہے، اس کا انداز سرسری سا تھا۔ محمل لب چباتی خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ اسے مشین وغیرہ استعمال کرنا نہیں آتا تھا۔ اسال مصروف سے انداز میں ایک بیگ کو ٹٹولتے ہوئے کچھ نکالنے لگا۔ محمل چاہتی تھی کہ اس سے پوچھے کہ وہ کہاں گیا تھا آخر، مگر کس حق سے پوچھتی؟ وہ تو اس کی بیوی بھی نہیں تھی بلکہ ایک باندھی تھی۔ اتنی دنوں سے مجھے وقت نہیں مل سکا، تمہیں رخ کا لباس پہننا پڑا، اس کے لیے I'm sorry۔ یہ کچھ کپڑے اور ضرورت کا سامان ہے تمہارے لیے۔ وہ مصروف سے انداز میں بول رہا تھا۔ محمل نے حیرت سے آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورا۔ کیا وہ اسے اتنی غور سے دیکھتا تھا یا پھر وہ اسے اتنی اہمیت دیتا تھا جو اس کے لیے اتنا سوچ رہا تھا؟ محمل کو وہ محروق کے لباس سے کوئی خاص نفرت نہیں تھی، مگر یہ ضرور تھا کہ وہ غریب ہوتے ہوئے بھی کسی کی اترن نہیں پہنتی تھی، مگر اب تو وہ کافی وقت سے معروق افندی کی اترن پہنتی آ رہی تھی۔ یہ لو چینج کر کے آؤ۔ ماتھے پر چپکے سیاہ بالوں کو پیچھے کرتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ محمل نے اس کے ہاتھ میں موجود ایک نفیس سے سیاہ جوڑے کو دیکھا۔ خاموشی سے کپڑے اس کے ہاتھ سے لیتے وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس لوٹی تھی۔ اسال آغا شاہ ابھی تک آغا جان کے لفظوں میں الجھا پڑا تھا۔ اس نے بمشکل اپنے آپ پر قابو پاتے نظریں موڑ کر اسے دیکھا۔ اس سیاہ رنگ کے خوبصورت جوڑے میں بے حد حسین لگ رہی تھی، فٹنگ بھی بالکل اچھی تھی۔ یہاں آؤ۔ اسے قریب بلاتے اسال نے سارے شاپنگ بیگز اس کے ہاتھ میں تھمائے جسے اس نے فوراً سے تھاما۔ نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ اس شخص کا اچھا رویہ اسے دن بدن اس کا مقروض کرتا جا رہا تھا۔ محمل نے وہ بیگز کبرڈ میں رکھے، تب تک اسال آغا شاہ اپنی گھڑی اتارے کھڑا تھا۔ سینے پر دونوں ہاتھ لپیٹے وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ محمل نے الجھ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جو اب سر جھٹک کر آگے بڑھا۔ اس کے بڑھتے ہوئے قدموں پر محمل کی آنکھوں میں حیرت سمٹنے لگی۔ بے ساختہ ہی پیچھے کو ہوتی کبرڈ سے جا لگی۔ آنکھیں پھیلائے اس نے اپنے قریب آتے اسال آغا شاہ کو دیکھا، جس کی دلکش نگاہیں محمل کے چہرے پر اٹکی پڑی تھی۔ تمہارے نانا جان نے پیغام بھیجا ہے محمل۔ اسال آغا شاہ۔ اسال کے بتانے پر محمل نے سیکنڈوں میں سر اٹھایا، اسے خالی نگاہوں سمیت دیکھا۔ وہ دراز قامت لڑکی اس کے شانوں تک آتی تھی۔ ذرا سا جھکنے پر اسال آغا شاہ کو اس کی مدھم سانسیں محسوس ہونے لگی۔ میری بہن نعمت دلاور شاہ اور اس کی 6 ماہ کی بیٹی تمہارے نانا جان کی حویلی میں قید ہے، اور اسے قید کرنے والا تمہارا زرار پاشا خان ہے محمل آغا شاہ۔ اسال آغا شاہ کے لفظوں کی سنجیدگی اور صدمے پہ محمل نے بھیگی نگاہوں سمیت سر نفی میں ہلا ڈالا تھا۔ چہرے پر ڈھیروں کرب اور تکلیف امڈ آئی۔ وہ نعمت کو لینے خود گیا تھا، مگر وہاں اسے جو خبر ملی اس کے مطابق وہ کل رات کو ہی کسی کے ساتھ جا چکی تھی۔ اس کے بعد پورے 3 دنوں تک خوار ہونے کے بعد اسے چوتھے دن زرار پاشا خان کی واپسی کی خبر ملی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کی ساری لسٹ نکال چکا تھا۔ اور پھر حویلی واپسی پر اسے خان حویلی کی طرف سے آئے رحیم کا پیغام ملا، جس نے اس کے شک پر یقین کی مہر لگا دی۔ آغا جان اور باقی سب کے علم میں آنے سے پہلے ہی اس نے رحیم کو واپس بھیج دیا تھا، اور تب سے لے کر اب تک وہ غصے سے کھول رہا تھا۔ نہیں پاشا، ایسا نہیں ہے۔ تو سفید موتی گلابی گالوں پر بہے تھے۔ محبت کا مان ٹوٹا تھا، ٹوٹے کانچ کی کرچیاں ان نیلی آنکھوں کو مزید نشیلا بنا رہی تھی۔ اسال آغا نے جھک کر دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں جمائے، اپنے ہونٹ محمل قریشی کے دائیں گال پر ضبط کیے، جو اچانک اس کے لمس پر جی جان سے لرزی تھی۔ زرار پاشا ایک لمحے کے لیے ذہن سے نکلا تھا۔ بے اختیار اس نے اسال کے کندھوں کو جکڑا، جس نے اتنے دنوں میں پہلی بار اسے چھوا تھا۔ اس کا لمس محمل کا سانس روکنے لگا۔ جانتی ہوں مجھے تم سے ہمدردی نہیں ہے۔ وہ پیچھے ہوا، اس کے چہرے کو قریب سے دیکھتے وہ صاف گوئی سے بولا تو محمل آنسو بہاتی اسے دیکھے گئی، جس کی آنکھوں میں سچائی صاف جھلک رہی تھی۔ سیاہ آنکھیں، سیاہ ہلکی بڑی ہوئی بیئرڈ اس کے وجیح چہرے پر انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے اس محبت سے ہمدردی ہے محمل اسال آغا شاہ، جو نامراد لوٹی۔ ٹوٹ کر سسکیاں بھرتے اپنا دم توڑ گئے، بالکل میری طرح۔ وہ ہلکا سا ہنسا، ایک زخمی سی ہنسی۔ محمل کو لگا جیسے وہ اسی پر ہنسا ہو۔ آنکھوں میں غصہ امڈا تھا اسال آغا کے لیے، مگر فرق صرف اتنا ہے محمل قریشی، میری محبت کو میں نے خود قتل کیا تھا۔
اور تمہاری محبت نے تمہیں جیتے جی قتل کر دیا۔ اس نے گرچی گرچی ہوئے اس کے زخمی دل پر ایک آخری وار کیا تھا اور محمل قریشی کا دم گھٹنے لگا تھا۔ لبوں پر تشدد کرتی وہ روتی لرزتی اس سے نفرت سے گھورنے لگی جس نے اسے اس کی تباہی کی خبر بڑے وثوق سے سنائی تھی۔ رو لو دل ہلکا ہوگا۔ اس نے نرمی سے اس مہاجبین کی تھوڑی کو سہلا کر اسے آنسو ضبط کرتے دیکھ مشورہ دیا۔ یقین کرو کوئی نہیں مرتا، سب زندہ رہتے ہیں جیتے ہیں، محبت نہ ملے تو کیا ہوا؟ زندگی میں صرف محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، دور کہیں اس کا اپنا عکس اس پر کہا لگا کر ہنسا تھا۔ میری نہیں تو میرا سب کچھ تھی میری محبت، کیوں کیوں کیا پاشا؟ وہ بلک پڑی تھی۔ اسال اس کے تڑپنے پر 2 قدم دور ہوا۔ وہ جانتا تھا محبت کے مارے کسی کے سنبھالے سے نہیں سنبھلتے۔ میں اپنے کیے پر قائم ہوں۔ محمل اسال آغا شاہ وہ شخص محبت والا نہیں عزت والا نکلا۔ اس نے عزت کے بدلے عزت پر وار کیا، مگر میں اس کی طرح کم ضرب ہرگز نہیں ہوں۔ میں وہاں جاؤں گا اپنی بہن کے لیے، کیونکہ مرد کی انا سے بڑی ایک بہن کی عزت ہے۔ اب تم اپنا وعدہ نبھاؤ، تیار ہو جاؤ خود کو مکمل میرا بنانے کے لیے۔ اس کے لہجے میں آج کوئی نرمی نہیں تھی، بلکہ آنکھوں میں ایک دھندلا سا عکس تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، روتے ہوئے جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ مڑا، دروازہ کھولا، ملازمت سے کھانے کی ٹرے لیتے اس نے دروازہ بند کرتے کھانا بیڈ پر رکھا۔ کھانا کھا لو، میں جا رہا ہوں۔ خان حویلی دعا کرنا آج ایک خان ایک بھائی کے قہر سے بچ جائے۔ اسے سردار یا شاہ نہیں کہا تھا، اس نے بھائی کہا تھا، اس کیونکہ وہ ایک بھائی بن کر جا رہا تھا، نعمت دلاور شاہ کا بھائی۔ آپ ہی مجھے دے دیں نور کو پلیز۔ یہ تیسری بار تھا جب حریم اس کے پاس صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے معصومیت سے بولی۔ آج اس کے پیپر کی چھٹی تھی اور محترمہ پڑھنے کی بجائے صبح سے نور اور نعمت کے پیچھے لگی پڑی تھی۔ وہ گول گول آنکھوں والی صحت مند بچی اسے بہت کیوٹ لگتی تھی۔ نعمت نے مسکرا کر اس معصوم لڑکی کو دیکھا جو واقعی شکل و صورت سے پٹھانی حسن سے مالا مال تھی۔ میں تمہیں دے دوں گی، مگر تم اس کا کیا کرو گی؟ نعمت نے مسکرا کر نور کو مالش کرتے ہوئے پوچھا۔ حریم اور باقی خواتین کا اتنا اچھا رویہ تھا جو وہ گھل مل سے گئی تھی سب سے۔ گلمینے بس ایک بار کمرے سے باہر آئی تھی۔ وہ ویران سنہری آنکھوں والی حسین لڑکی زرار پاشا کی بہن تھی، مگر نعمت کو وہ اپنے بھائی سے یکسر مختلف لگی تھی۔ خوبصورت دل کی مالک، میں اسے اپنے پاس سلا لوں گی، نوری کا فیڈر بھی بنا لیا کروں گی، بس جب میں کالج جاؤں گی تو پیچھے سے آپ سنبھال لینا۔ وہ چہک کر نور کی طرف لپکی جب نور نے بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر رونا شروع کر دیا۔ وہ ماں سے اس قدر اٹیچ تھی کہ کسی دوسرے کا لمس ہی اسے رلا دیتا تھا۔ یہ ابھی تم سے اٹیچ نہیں ہوئی تو اس لیے رو رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ نعمت نے نرمی سے کہا تو حریم نے اپنی نم ہوتی آنکھیں پھیلائی، سر ہاں میں ہلا ڈالا۔ حریم باڑا کیا کر رہا ہے ادھر؟ تم سرتاج خانوں سے پوری حویلی میں ڈھونڈتی لاؤنج میں آئی تھی جہاں سامنے ہی وہ انہیں نعمت سے چپکی ملی۔ امو نور کے پاس ہونا، یہ کتنی پیاری ہے، اس نے آنکھیں اشتیاق سے پھیلا کر کہا۔ نعمت نے بمشکل سے ہنسی دبائی، صبح سے کوئی 100 بار وہ یہ جملہ دہرا چکی تھی۔ توبہ ہے حریم، ایسا لگتا ہے جیسے تم نے کبھی چھوٹا بچہ دیکھا ہی نہیں۔ سرتاج خان نے سر تعصب سے نفی میں ہلا ڈالا۔ بیٹی کا اس قدر اشتیاق انہیں حیران کر گیا تھا۔ امو یہاں کون سا حویلی میں کوئی بچہ ہے، اب کیا کروں میں؟ ایسا کرتے ہیں آپ ہی اور نور کو اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں، پھر تو نوری ہمیشہ کے لیے یہی رہے گی نا۔ حریم نے جھٹ سے نور کو باہوں میں بھرا تھا، اس کے رونے کی فکر کیے بنا وہ اسے چٹا چٹ چومنے لگی۔ زرتاج خان نے ایک نگاہ نعمت پر ڈالی۔ اچھا اٹھو اور جا کر پڑھائی کرو، تم سارا دن بس یہی کام ہے تمہارا۔ سر جھٹک کر کہتی وہ اسے غصے سے گھورنے لگی، جس پر حریم برے سے منہ بناتی ایک دم سے اٹھی تھی۔ حریم، پیپر ہو رہے ہیں تمہارے کیا؟ پشت پر ہاتھ باندھے گمبھیر آواز میں پوچھتے۔ وہ سر چہرے سمیت اسی سے پڑا تھا۔ نعمت نے تھوک نکل کر سر جھکایا۔ جی لالا۔ حریم نے سر ہلاتے زرار پاشا کو دیکھ کر کہا جس کے چہرے پر تناؤ سا امڈا۔ اچھا ایسا کرو، جاؤ گل کو بلا لاؤ، تم دونوں کی تیاری میں مدد کروا دیتا ہوں تھوڑی سی۔ وہ بات گھما کر اپنے مدعے پر آئے۔ آسمانی رنگ کے سوٹ میں مردانہ شال کندھوں پر اوڑھے وہ اپنی تمام تر وجاہت سمیت اب چلتا ہوا نعمت دلاور شاہ کے قریب جا بیٹھا۔ لالا گل تو پیپر نہیں دے رہی، وہ نور کو دیکھ رہا تھا جب حریم نے اسے بتایا۔ زرار کے ماتھے پر ایک ساتھ کئی بل سیبڑے تھے۔ جاؤ اسے بلاؤ، اب کی بار اس نے سرد لہجے میں حکم دیا تھا۔ حریم بھاگ کر گل مینے کے کمرے کی طرف بڑھی۔ سرتاج خان تو خاموشی سے وہاں سے جا چکی تھی جب نعمت اب بس اٹھنے لگی تھی جب اسے بازو سے جکڑتے زرار نے سرد نگاہوں سمیت اسے اشارے سے واپس بیٹھنے کا کہا۔ چاروں ناچار وہ دوبارہ اس کے قریب بیٹھی جو نور کو ہاتھوں میں اٹھایا اب اس سے کھیل رہا تھا۔ نعمت جانتی تھی نور جلدی ہی رونے لگے گی، اس لیے وہ پرسکون سی تھی، مگر اچانک نور کے رونے کی بجائے اس کی کلکلاہٹ گونجی تو نعمت کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیلی تھی۔ وہ ٹکر ٹکر اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جو زرار پاشا کی بیٹ سے کھیلتی کسی الگ ہی جہان میں تھی۔ نعمت کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ کھانا کھایا میرے بچے نے؟ زرار کے اگلے جملے پر نعمت نے خونخوار نظروں سے اس وحشی انسان کو دیکھا۔
جس نے نظر نور کے چہرے سے ہٹائے اب اسے دیکھا کہ میری بیٹی ہے، اسے اپنا بچہ کہنا بند کرے، واپس کرے میری بیٹی۔ وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھتی بے پر ہی تو پڑی تھی۔ اس کا یہ روپ دیکھ زرار پاشا نے داد دینے والے انداز میں اپروچ کی۔ ریئلی مسز پاشا، مجھے تو لگا تھا کہ کل رات کا ڈیمو کافی ہوگا تمہارے لیے، مگر تم ابھی تک وہی ڈیڑھی پسلی ہو۔ بھرپور نظریں اس تو آتشہ وجود پر گاڑی۔ وہ جس بے باک انداز میں بولا، نعمت کے وجود کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ واؤ، آر یو بلشنگ خانم؟ سرخ گالوں کو نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے دل فریبی سے بولا تھا۔ نعمت اس کے سوال کو اگنور کرتی بدک کر صوفے کے کونے سے جالا، اٹھنے کی ہمت اس میں ہرگز نہیں تھی۔ زبان سنبھال کر بولے، میں کوئی خانم خونم نہیں ہوں، میرا نام نعمت دلاور شاہ ہے، خبردار جو اب آپ نے اپنی کسی معشوقہ کے نام سے مجھے پکارا تو۔ سیاہ گلابی ہو رہی آنکھیں پھیلائی وہ شہادت کی انگلی اٹھائی سحر انگیز شخصیت کے مالک شخص کو گھورتی ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ اس کی معصومیت پر زرار نے بمشکل سے لبوں پر امڑ آنے والی مسکراہٹ کو دبایا۔ وہ ہلکا سا کھسک کر اس کے نزدیک ہوا تو نعمت کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں عیاں ہونے لگی، دھڑکنیں اس کے ڈر سے خوف سے قہرام مچا رہی تھی۔ جتنا بھی بہادر بن لیتی، کل رات کے اس کے رویے، اس کے انداز پر وہ انتر تک ڈر چکی تھی۔ میں کیا کروں، جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تو وہ یاد آتی ہے، بالکل تمہاری جیسے آنکھیں تھیں اس کی۔ زرار پاشا نے جھک کر اپنے دہکتے ہونٹ اس کے نزدیک لٹاتے مخمور لہجے میں کہا تھا۔ نعمت کا یوں ڈرنا اسے مزہ دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی خفگی پر وہ بمشکل سے مسکراہٹ ضبط کر رہا۔ توبہ استغفار، مجھے پہلے ہی پتا تھا، آپ جیسا انسان کسی ایک سے مختلف ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی تو یہ خانم ہی سامنے آئی ہیں، جانے اور کتنی ہوگی۔ نعمت نے جل کر کہا تھا، وہ ایک آوارہ شخص کے نکاح میں تھی، جس نے منگیتر کے بدلے سے نکاح کیا تھا، اور اب وہ کسی خانم کا ذکر کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سب پتہ چل جائے گا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ، پراسرار سے لہجے میں کہتے زرار نے نور کو نرمی سے اس کی گود میں رکھا۔ گل اور حریم دور سے آتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے دور ہونے پر نعمت فوراً سے نور کو سینے سے لگائے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کیا ہوئے خان، اتنا اداس کیوں ہے؟ سگریٹوں پر سگریٹیں جلاتے زارون سکندر خان پر ایک گہری نگاہ ڈالے۔ تراب خان شال کندھوں پر درست کرتا اس کے عین سامنے آ بیٹھا۔ زارون سکندر نے ایک زخمی نگاہ اس پر ڈالی، نظریں پھیر لی۔ حویلی سے نکلے اسے 2 دن ہو چکے تھے۔ ان 2 دنوں میں سے کسی چیز نے اتنا نہیں ستایا تھا جتنا گلمین خان کی سنہری بھیگی آنکھوں نے ستایا تھا۔ عالم کئی باروں سے کل سے کالز کر رہی تھی، جنہیں اگنور کرنے کے چکر میں اس نے موبائل فون ہی آف کر دیا تھا۔ یاروں سے کیسی پردہ داری سکندر، تراب خان نے اسے جتایا تھا کہ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا، اور سکندر خان بجائے اسے اپنا درد بتانے کے لب سے یہ بیٹھا تھا، یہ تو اس کی دوستی کی توہین تھی۔ بھابھی کی وجہ سے پریشان ہے کیا؟ تراب نے بغور انتہا سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ غالباً انم کی بات کر رہا تھا۔ سکندر نے سر جھٹکا۔ میں کیوں اس کے لیے پریشان ہو رہا؟ وہ چھوٹی بچی تو نہیں؟ انداز میں صرف اور صرف غصہ اور خفگی بھری پڑی تھی۔ تراب اس کی بات سمجھتے مبہم سا مسکرایا۔ مجھے تو لگا تھا کہ گل بھابھی چھوٹی بچی ہی ہے۔ تراب نے جتایا تو زارو نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ بھابھی تو اب وہی ہے جو تیرے شرعی نکاح میں ہے۔ تراب خان نے بنا لگی لپٹی کے اسے سنایا تھا، جس نے سر جھٹک ڈالا تھا۔ 2 دنوں سے نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ آنکھیں جب بھی بند ہوتی تو وہ پاگلوں کی طرح گلمین خان کے مخملی وجود کو ڈھونڈنے لگتا۔ وہ کسی سائے کی طرح اس کے دل و دماغ پر حاوی ہوتی جا رہی تھی، مگر کیوں؟ آج بھابھی کا پیپر تھا کیا؟ پاشا کو دیکھا تھا انہیں لے جاتے ہوئے، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بڑے وثوق سے بولتا، سگریٹ دوبارہ سے لبوں میں دبا کے۔ تراب نے ایک نگاہ سیاہ جوڑے میں بکھرے ہوئے اس وجیح مرد پر ڈالی۔ گریبان سے کھلے بٹنوں کی وجہ سے اس کا کشادہ سینہ عیاں ہو رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں رت جگہ کی سرخیاں تھیں، لبوں کی رنگت کثرت سے سگریٹ پینے کے باعث نارنجی مائل ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی گستاخ آنکھوں سے دیکھا ہے سکندر، ویسے یہ فرض تیرا ہے کہ اب کہ تو انہیں خود لے کے جایا کرے۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے تراب خان نے کہتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ملازم اب ان دونوں کے سامنے موجود میز پر کھانا سجا رہا تھا، جو کہ تراب نے ہی خود ملازم سے کہہ کر لگوایا۔ اب کہاں؟ اسے اشتعال میں اٹھتا دیکھ کر تراب نے جھٹ سے اس کا بازو جکڑا۔ سارون لمحوں میں رکا، ایک پل کو آنکھیں میچ کر اپنے غصے پر قابو پاتے وہ مڑا۔ تیری بھابھی کا دماغ ٹھکانے لگانا ہے، کچھ زیادہ ہی اسکرو ڈھیلے ہوئے پڑے ہیں اس کے۔ سرسراتے ہوئے سے لہجے میں کہتا وہ اپنا ہاتھ چھڑاتا اب ڈیرے کی جانب ڈیرے سے باہر کی سمت نکلا تھا۔ تراب نے کندھے اچکاتے پلیٹ اٹھائی اور اب کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ خبر پکی ہے نا؟ وہ صوفے پہ بیٹھا جھٹ سے تیش میں اٹھتا موبائل فون پر گرفت سخت کر گیا۔ آنکھوں میں خون کی چنگاریاں امڑ آئی تھیں۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ وہ مڑا تو الادین شاہ نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ گالی اپنے اس یار بدر عالم شاہ کے ساتھ ہے، ابھی ابھی اس کتے کی گاڑی گاؤں کی طرف آتی دکھائی دی، بپھر کے کہتے شایان نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج لی۔ اصال آغا شاہ پر وہ چاہ کر بھی حملہ نہیں کر سکتا تھا،
مگر بدر علم شاہ کو پکڑنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ رکو شایان، الادین شاہ نے سپاٹ چہرے سے اس کی پشت کو دیکھ کر اسے روکا۔ پاس بیٹھی ان کی بیوی نے غصے سے شوہر کو دیکھا۔ آخر وہ کیوں ان کے بیٹے کو روک رہے تھے؟ مجھے جانے دے بابا، شایان نے دانت پیستے ہوئے کہا جیسے ان دانتوں کے نیچے اصال آغا شاہ ہو۔ تم اس لڑکی کو طلاق دے کر آئے آؤ گے؟ الادین شاہ نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے گویا اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ سائیں؟ رقیہ بیگم کے تو مانو کلیجے پر ہاتھ پڑا تھا۔ ان کے جوان بیٹے کو اس لڑکی کے بھائی نے بے دردی سے مارا تھا، وہ کیسے اتنی آسانی سے اسے چھوڑ دیتی؟ بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شاہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا، آنکھوں میں سرخی اب زیادہ بڑھی تھی۔ نعمت دلاور شاہ اپنے شوہر کے گھر واپس آ چکی ہے شایان، اور وہ شاہ حویلی میں نہیں، جبکہ روح کو اصال آغا واپس حویلی بلا لایا ہے۔ کیوں؟ ان کے ذہن میں کوئی گہری سوچ تھی، جیسے وہ اصال آغا شاہ کا دماغ پڑھ رہے ہوں۔ بابا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ شایان شاہ نے الجھ کر باپ کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاتھ پشت پر باندھے وہ سنجیدگی سے انہیں سن رہا تھا۔ روپ شاہ تمہارے نکاح میں ہے شایان شاہ، اور نعمت دلاور شاہ کو شاید وہ لوگ ملک سے باہر بھیج چکے ہیں۔ میں جرگے میں اصال آغا شاہ کی موت نہیں، اس کی بہن بنی میں مانگنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ پل پل اذیت سے تڑپ کر مرے۔ ان کی آنکھوں میں غیظ و غضب کی چنگاریاں تھیں۔ شایان کو کچھ حد تک اس کی بات سمجھ میں آئی۔ تم اس لڑکی کو کچھ نہیں کرو گے، بس جاؤ اور خاموشی سے اسے طلاق دے کر آؤ۔ عروس ازمیر شاہ اپنے پوتے کو مر کر بھی کچھ نہیں ہونے دے گا، تو اب بچا بنی کا راستہ۔ اور اگر روح ہی بنی ہو کر اس حویلی میں آئے تو کیسا رہے گا شایان شاہ؟ ان کی آنکھوں میں خباثت تھی۔ شایان کے تنے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑے۔ اس لڑکی کو میں ایک روز ایک ملازم کے بستر کی زینت بناؤں گا، اتنی اذیتیں دوں گا کہ اس کی حالت دیکھ کر اس کا وہ غیرت مند بھائی ہی شرم سے مر جائے گا۔ الادین شاہ نے نفرت کی انتہاؤں پر پہنچتے ہوئے کہا تھا، اور شایان شاہ کو باپ کی بات بالکل درست لگی۔ وہ بنا ایک لمحے کی دیری کیے عجلت میں حویلی سے نکلا۔ کافی دیر سینے پر ہاتھ باندھے وہ بیڈ کے نزدیک کھڑا خونخوار نظروں سے لیمپ کی روشنی میں کمفرٹر میں دبکے اس نازک وجود کو دیکھتا رہا۔ زندگی میں پہلی بار تھا جب وہ گلمین خان کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس سے پہلے تو شاید ہی وہ اسے اچھے سے جانتا تک نہیں تھا۔ نظریں پورے کمرے سے ہوتی کمفرٹر سے نکلے دودیا پاؤں پر جا ٹھہری، ان سے اوپر ہوتی سرخ سفید پنڈلیوں پر، جو ٹراؤزر کھلا ہونے کے سبب اوپر چڑھنے کی وجہ سے صاف آیا ہو رہی تھی۔ انم سعید کو اس نے چہرے کے سوا کبھی غور سے دیکھا تک نہیں تھا، مگر گلمین خان کو وہ ہر بار ایک نئے زاویے سے ایک الگ نگاہ سے دیکھتا تھا، اور ہر بار اسے دیکھنے پر اس کے اندر حق ملکیت، اس کے غصے، اس کی ہر دوسری سوچ پر حاوی ہو جاتا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ 32 سالہ مرد ایک 19 سالہ معصوم لڑکی کے بنا کچھ کیے بھی اس کا اسیر ہوتا جا رہا تھا، تو یہ کہنا غلط نہیں تھا۔ بھاری قدموں سمیت آگے بڑھتے اس نے لیمپ غصے سے آف کر دیا۔ سیاست نگاہوں سے کمفرٹر کو گھورتے اس نے ایک جھٹکے سے کمفرٹر اس کے وجود سے الگ کیا۔ گلمین خان توقع کے برخلاف ہڑبڑا کر آنکھیں کھول گئی۔ سنہری سرخ ڈوروں سے بھری وہ کانچ سی شفاف آنکھیں زارون سکندر نے چھپ کر اس کا دوپٹہ اٹھائے گلمین خان کے ہونٹوں پر باندھا تھا، جو اسے خیال سمجھتے یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اب ہونٹوں پر کپڑا محسوس ہوا تو اس کی سنہری آنکھوں میں ایک پل کو بے یقینی اور خوف دینے لگا۔ مم وہ ڈر اور خوف سے چیخنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی معصوم کوششوں پر زارون سکندر نے جھک کر اپنا بھاری ہاتھ اس کی نازک کمر میں ڈالے، ایک جھٹکے سے اسے کھینچا جو کسی کٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے اس کے گریبان کو مٹھیوں میں جکڑتے وہ خوف سے پھیلی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، جو تمسخ خورانہ ہنسا تھا۔ سیارت جگہ سے سرخ آنکھوں کو دیکھتے گلمینے کے وجود میں سرسراہٹ سے دوڑنے لگی۔ گلمین خان اپنے چہرے پر اس کی سلگتی سانسوں کی تپش پر لمحوں میں سرخ پڑی تھی۔ چیخنے کی کوئی ضرورت نہیں ڈارلنگ، تمہارا بھائی اس وقت اپنی بیوی کی پناہوں میں ہوگا، سوری لیکن اسپاٹ لہجے میں کہتے زارون سکندر نے ایک گہری نگاہ اس لرزتے کپکپاتے وجود پر ڈالے، جھک کر اس کے لبوں پر بندھے کپڑے پر ہونٹ رکھے۔ اس کی حرکت اس قدر جان لیوا تھی کہ گلمین خان کا دل ایک بار رک کر دھڑکا، پورا وجود لمحوں میں پسینے سے تر ہوا۔ ماتھے پر چمکتے پسینے کے شبنمی قطروں کو انگلی سے چنتے زارون سکندر نے اپنی کھردری انگلیوں سے گلمین خان کے دہتے گالوں کو سہلایا۔ اگلے ہی لمحے اسے بوری کی طرح کاندھوں پر ڈالے وہ اب اس کے کمرے سے نکلتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ 2 دنوں سے وہ اس سے دور تھا، تو صرف اس لیے کیونکہ وہ گلمین خان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ چکا تھا۔ انم سعید کے ذکر پر اس کی آنکھوں میں جھلکتے شکوے وہ پڑھ چکا تھا، اسی لیے تو وہ اسے مزید ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ گلمین خان سے دستبردار ہو چکا تھا۔ وہ تو اس کی سانس تک اس کی آخری سانس تک اس کی سانسوں پر مسلط رہنے والا تھا، چاہے پھر وہ جتنا مرضی دور بھاگتی۔ اس کی آخری پناہ گاہ زارون سکندر کی باہیں ہی تھی۔ پیر کی مدد سے دروازہ کھولتے اس نے تیزی سے اندر داخل ہوتے گلمین خان کے نازک وجود کو بیڈ پر پٹکا، مڑ کر دروازے کی طرف جاتے اس نے دروازے کو فنگر لاک کیا۔
اور اب اطمینان سے مڑتے ہوئے بھاری قدم اٹھاتے اپنے بستر پر اوندھے منہ پڑی گلمین خان کی پتلی کمر کو گہری نظروں سے دیکھتے آگے بڑھا۔ لائٹس آف کرتے لیمپ کی ہلکی سی روشنی میں اس نے سینے پر ہاتھ باندھے اب اسے دیکھا جو ہونٹوں سے دوپٹہ اتار چکی تھی۔ بھیگی سنہری گلابی آنکھیں، اس پر متضاد و گہرے سانس بھرتا کانچ سا وجود۔ سارون سکندر خان کو اپنی بے بسی پر ہنسی آئی۔ کیسا رہا پھر گلمین خان سکندر تمہارا پیپر؟ بیڈ پر اس کے قریب پاؤں جماتے ہوئے جس قدر برفیلے لہجے میں بولا۔ گلمین خان کا سانس تک خشک پڑا، وجود میں ہوتی کپکپاہٹ اس کے خوف کا صاف پتہ تھی۔ حالانکہ وہ اس سے ناراض تھی یا شاید نفرت کرتی تھی، مگر اس کے سرد لہجے، اس کے سسراتے ہوئے انداز پر وہ آج بھی کانپ رہی تھی۔ گلابی ہونٹ سختی سے باندھے جانے کی وجہ سے اب سرخ پڑ رہے تھے، جنہیں کاٹتی وہ اپنے آپ کو مزید اذیت دے رہی تھی۔ بولو۔ وہ غرایا تھا۔ گلمین خان نے بمشکل سے اپنی چیخ کو لبوں پر ہتھیلی جمائے دبایا۔ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ پیچھے ہوتی بیک گراؤنڈ سے جا لگی۔ اس کا یوں دور ہونا زارون سکندر کے وجود میں جلتے بھاپ پر جلا گیا۔ وہ ایک ہی جست میں آ کے پڑا، بیڈ پر بیٹھتے اسے بازو سے جکڑتے اپنی طرف کھینچا جو بے اختیار اس کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ زارون سکندر خان نے جھک کر اس کی گردن میں گہری سانس بھری۔ اس لڑکی کی گردن سے اٹھتی جان لیوا مہک کا بواسیر ہوتا جا رہا تھا۔ لالا للے گگ گئے تھے۔ زارون سکندر کی آنکھ کی مانند دہکتی سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کرتے وہ آنسو پیتی بمشکل سے بولی تھی۔ میں نے منع کیا تھا تمہیں مینے اس کمرے سے نکلنے سے، تم کیوں دوسرے کمرے میں گئی؟ وہ ظالم سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اسی سے سوال کر رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کی گستاخیوں پر وہ شرم و حیا سے سرخ پڑتی ہے، مزاحمت بترائے گی۔ آپ کی کسی اور سے محبت کرتے ہیں؟ بہتی نگاہوں سمیت وہ اس کے کندھے پر سر ٹکائے روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کیا تھا اگر وہ معصوم تھی؟ کیا تھا اگر وہ اس سے چھوٹی تھی؟ کیا تھا اگر ان کی شادی عام شادیوں جیسی نہیں ہوئی؟ مگر جس طرح شب و روز دارون سکندر خان نے اس پر حق جتایا تھا، وہ بھی تو اس کے لیے خوبصورت پاک جذبات رکھنے لگی تھی۔ دل میں ایک ننھی سی کلی کھلنے لگی تھی۔ نہیں تو کمال مہارت سے جھوٹ کہتے اس نے ہونٹ گلمین خان کی گردن کی پشت پر بنے اس سیاہ چمکتے دل پر رکھے۔ وہ ایک دم سے سسکی، مگر اس کے لفظوں میں وہ اس کی گستاخیاں بھول رہی تھی۔ سیاہ آنکھیں موندے وہ ایک ہاتھ اس کی پشت پر باندھے اسے گود میں بٹھائے، اب دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کی جڑوں کو سہلا رہا تھا۔ گل کا سانس اسی غربت میں مدھم پڑنے لگا۔ کرتے ہیں آپ نے خود کہا تھا۔ وہ کسی بھی طور اس کے جھوٹ کو سچ نہیں ماننے والے تھے۔ سارون سکندر نے چہرہ اس کی زلفوں سے نکالتے پانی خیز نگاہوں سے اسے دیکھا جو اس کی نظروں کی تپش اور سوالوں پر نظریں چکا گئی۔ اور اب بھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرتا۔ وہ ہنوز اپنی بات پر قائم تھا۔ گلمین خان نے غصے اور خفگی سے اسے گھورا۔ اس کے گھورنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی 2 دنوں کے بعد پہلی بار مسکرایا تھا۔ دل فریبی سے کل دم سادھے اس کے حسین لبوں کو دیکھ رہی تھی، جن پہ مسکراہٹ کافی دلکش لگ رہی تھی۔ تمہارا ہی ہوں، چاہے تو کس کر لو۔ پھر باقی سے کہتے اس نے چہرہ گل کے نزدیک کیا، جس نے رونے والی شکل بنائے اب بے بسی سے اسے دیکھا، جس نے گہری سانس بھرتے کندھے اچکا ڈالے۔ مورے، امو، لالا سب باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے داجان کو بھی یہی بتایا تھا کہ آپ کے کسی تمہارے لیے دوسرے اہمیت نہیں رکھنے چاہیے گلمین خان سکندر خان۔ تمہارے لیے صرف میں زارون سکندر خان کی ذات اہم ہونی چاہیے۔ جو میں کہوں بس اسے سنو اور اسی پر یقین کرو۔ دنیا جو بھی کہے اسے مت مانو، نہ ہی سنو۔ مگر آپ نے ہی تو کہا تھا۔ وہ اسے نرمی سے بیڈ پر ڈال کر خود لیٹتے اسے باہوں میں بھر چکا تھا جب بے اختیار گل نے اسے یاد دلایا۔ وہ تمہارے لالا سے کہا تھا، تم سے نہیں۔ تم سے تو کچھ اور کہا نا۔ وہ اب نرمی سے اس کی پشت ربط کرتے اسے سینے میں بھیج رہا تھا، جو اس کی نزدیکی پر سانسیں روک روک کر لے رہی تھی۔ تم کل پیپر دینے نہیں جاؤ گی، اس نے نرمی سے اسے کہا، مگر نو آرگومنٹ، تمہارا پیپر کل آن لائن ہوگا، وہ بھی اسی کمرے سے۔ زارون نے اسے مزید آگاہ کیا، جس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ بس کرو ان بڑی بڑی آنکھوں سے گھورنا۔ اگر میں بہکا تو بعد میں تمہارے روکنے سے بھی نہیں رکوں گا۔ پھر باقی کی ہر حد ختم تھی اس شخص پر۔ گلمین خان کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ خفت مٹانے کو وہ اسی ظالم کے سینے سے جا لگی۔ آپ ایک بار پھر سے بتائیں، آپ انم سے اس سے محبت کرتے ہیں؟ وہ آنکھیں ہتھیلی سے رگڑ کر اسے دیکھتے معصومیت سے پوچھنے لگی۔ اس لڑکی کا نام اسے بخوبی یاد تھا۔ سارون سکندر اس کی آنکھوں میں چلن دیکھ بمشکل سے سنجیدہ رہ پائے۔ وہ اس دیو کی قید میں نہ تو ٹھیک سے سانس لے پا رہی تھی، نہ ہی وہ دور ہو پا رہی تھی۔ نہیں، سارون سکندر خان کسی انم سے اس سے محبت نہیں کرتا۔ انگوٹھے سے اس کی جبین کو سہلاتے عمان بخشنے والے انداز میں بولا تو گلمین خان نے پہلی بار اس کی خوشبو میں کھل کر گہری سانس بھری تھی، پرسکون سی سانس۔ اس کی ادا پر زارون سکندر نے لب دبائے اس نازک گڑیا کو دیکھا، جس کی سنہری آنکھوں میں اب صرف اور صرف سکون تھا۔ اور تم یہ بات اپنی ذات کے سوا کسی سے نہیں کہو گی گلمین سکندر خان۔ سارون سکندر خان نے اس کا سر اپنے بازو پر رکھتے اسے تنبیہ کی۔ قسم لے لیں کسی سے نہیں کہوں گی۔
وہ کھل کر مسکرائی، شفاف ہنسی میں اس کی آنکھیں بھی مسکرا پڑی۔ گڈ گرل، اب سو جاؤ مینہ، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، وہ خمار سے بھاری پڑتے لہجے میں کہتا اپنی ایک ٹانگ اس نازک سی جان کی ٹانگوں پر رکھ دے۔ چہرہ اس کی گردن میں چھپائے اب سونے کی تیاری میں تھا۔ دوسری طرف کلمین خان بھی آج 2 دنوں کے بعد اس کی خوشبو، اس کے حسار اور سب سے بڑھ کر اس کی دی زبان پر سکون سے آنکھیں موند گئی۔ وہ جانتی تھی زارون سکندر خان اپنی بات کا بہت پکا ہے۔ اگر وہ کہہ رہا تھا تو یقیناً وہ اس لڑکی سے محبت نہیں کرتا تھا۔ 1 منٹ، آپ ایسے اندر نہیں جا سکتے۔ سیاہ جیپ جو سیدھا پورچ میں آ کر رکی تھی، اس انجان گاڑی اور اس سے نکلتے اس خوبرو شہزادے کو ایک نگاہ دیکھتے ترم خان آگے بڑھ کر اس کے رستے میں حائل ہوا۔ گہری پرکشش آنکھوں میں ایک لمحے میں سنجیدگی سمٹ آئی۔ پشت پر ہاتھ باندھے اس نے ایک نگاہ اپنے سامنے کھڑے اس ملازم پر ڈالی۔ اس حویلی کا داماد ہوں میں، ملازم، اگر نہیں چاہتے کہ تمہاری حالت بگاڑ دوں، فوراً سے بیشتر میرا راستہ چھوڑو۔ اس کا اپنا نام اور مرتبہ کسی تعارف کا محتاج ہرگز بھی نہیں تھا۔ وہ کوئی عام مرد نہیں تھا جسے کوئی بھی نہ جانتا۔ وہ 40 گاؤں کا وہ پہلا سردار تھا جس نے اپنی قابلیت میں پورے 2 سالوں سے اپنے عہدہ قائم رکھا تھا۔ دور دراز کے علاقوں میں بھی لوگ اس کے نام سے جانتے تھے، مگر وہ خان حویلی کا داماد بن کر آیا تھا اور ظاہر ہے وہی تعارف کروانا تھا اسے۔ ترم خان اسے پھیلی آنکھوں سے گھورتا ہوا پیچھے ہٹا۔ اصال آغا شاہ بنا ایک غلط نگاہ خود پر اٹھتی نظروں پر ڈالے بھاری قدم اٹھاتے مردان خانے کی سمت بڑھا۔ کئی ملازمین اس کی سحر انگیز شخصیت کو دیکھ کر چونکے تھے۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ گاؤں کے ایک فرد سے بات چیت میں مشغول داجان بھاری انجان آواز پر کچھ چونکے۔ سوالیہ نگاہوں سے انہوں نے اپنے پاس بیٹھے اپنے بیٹے اسفندیار خان کو دیکھا جو خود آنے والے سے انجان تھے۔ آ جائیں۔ تاجا نے بلند آواز میں اجازت دی تو وہ اندر داخل ہوا۔ سیاہ مردانہ شلوار قمیض کے اوپر سیاہ ہی مردانہ شال، دونوں کندھوں پر سلیقے سے اڑے 6 فٹ سے نکلتا قد، سیاہ چمکدار پرکشش آنکھیں جن پر موجود وہ مڑی ہوئی گھنیری پلکیں سبھی کو اسے دوسری بار دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ سرخ و سفید شفاف رنگت، ستوا ناک جس پر ٹہری مغروریت اس کی شخصیت کو مزید جان لیوا بنا رہی تھی۔ پاؤں میں سیاہ شوز پہنے، سیاہ بالوں کو سلیقے سے بنائے وہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ السلام علیکم آقا جان، میں محمل قریشی کا شوہر اور نعمت دلاور شاہ کا بھائی، مجھے آپ نے یاد کیا۔ مختصر مگر خوبصورت لفظوں کا چناؤ پرکشش آنکھوں میں سامنے براجمان شخص کے لیے عزت اور ادب سمیٹے وہ جس طرز تخاطب سے بولا تھا۔ تاجان سمیت ہر فرد ٹھٹکا، حیرت و بے یقینی سے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا تعارف کسی سردار یا سیدزادے کی بجائے 2 عورتوں کے تعلق سے کرایا تھا۔ تاجان کو اس کی امید ہرگز بھی نہیں تھی، بالکل بھی نہیں۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو اصال آقا شاہ۔ انہوں نے اشارے سے اپنے بیٹے اور باقی سبھی کو وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ وہ لڑکا ان کی نواسی کا شوہر بن کر آیا تھا اور وہ اب اس سے ایک سردار نہیں بلکہ ایک نانا ہو کر ملنا چاہتے تھے۔ یہ سوچ بھی انہیں اصال آغا شاہ کے تعارف نے دلائی تھی۔ سبھی جا چکے تھے۔ اصال ان کے نزدیک مؤدبانہ انداز میں بیٹھا جیسے وہ اپنے آغا جان کے سامنے بیٹھتا تھا، اور اب کی بار اس کا سر اٹھا کر نظریں جھکانا تاجان کو مزید حیرت میں ڈال گیا۔ کتنا اعلیٰ ضرب تھا سامنے بیٹھا سردار۔ وہ جانتے تھے اگر وہ چاہتا تو اپنے سردار ہونے کا زم دکھا سکتا تھا، پوری برادری میں واویلا مچا سکتا تھا، مگر وہ تو ان کے پوتوں سے بھی برعکس نکلا۔ وہ حقیقت میں اس پتھر کے مجسم سانچے سے دکھتے نرم دل اصال آغا شاہ سے متاثر ہوئے۔ آپ کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ آپ بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اصال آغا شاہ، مگر افسوس اعلیٰ حسب و نسب رکھنے والی یوں کسی غریب کی بیٹی کو اپنی باندی نہیں بنایا کرتے۔ داجان نے نرم لہجے میں مگر کافی سخت بات کر دی تھی، اس کا اندازہ انہیں اصال آغا شاہ کی سرخ رنگت سے ہوا۔ میری بہن نعمت دلاور شاہ کہاں ہے؟ وہ مجھے اس سے ملنا ہے۔ وہ ان کی بات سرے سے اگنور کر گیا تھا۔ محمل قریشی اب اس کی بیوی اور عزت تھی، اس کے لیے وہ کسی کے بھی منہ سے کچھ غلط نہیں سن سکتا تھا۔ غلط بات؟ آغا شاہ، نعمت زرار پاشا خان، تاجان کی کڑکدار آواز پورے مردان خانے میں گونجی تو اصال نے اپنے دھڑکتے دل سے آنکھیں اذیت سے مچی تو گویا اس کے کیے کی سزا اس کی بہن کو مل چکی تھی۔ اگر تمہیں خان حویلی کی عورت سے ملنا ہے تو تمہیں پاشا خان سے اجازت، اس سے آگے کچھ مت کہے گا آغا جان، آپ کی عزت مجھ پر واجب ہے کیونکہ آپ میری بیوی کے نانا ہیں، مگر زرار پاشا خان کی عزت مجھ پر نہ تو فرض ہے نہ ہی واجب۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سخت کہوں، آپ اس گھٹیا شخص کا نام مت لیں۔ غصے بھری سرد نگاہ تاجان کو دیکھتا وہ انہیں پہلے سے برعکس لگا تھا۔ خان ہوں یا شاہ، مرد غصے اور انا میں سب بھول جاتا ہے۔ وہ گھٹیا شخص تمہاری بہن کا شوہر اور تمہاری بیوی کا منگیتر رہ چکا ہے اصال آغا شاہ، تاجان نے پرسکون سے لہجے میں کہا، جس پر اصال آغا شاہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ تو مطلب آپ مجھے نعمت سے نہیں ملائیں گے؟ اس نے گویا سوال پوچھا۔ ہرگز بھی نہیں، میری نواسی کو لاؤ اور اپنی بہن کو واپس لے جاؤ، تاجان نے ٹھنڈے لہجے میں کہتے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ سرار پاشا خان کسی ضروری کام سے حویلی سے باہر تھا اور اسی وجہ سے تاجان سکون میں تھے کہ وہ آرام سے اصال آغا شاہ سے بات کر سکتے تھے۔
آپ کی نواسی میری بیوی ہے، ان کی آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں گاڑے وہ سنجیدگی سے بولا، محض چند ماہ کے لیے ہے نا؟ تمہارا وہ خراٹ دادا اسی شرط پر میری معصوم بچی کو بیاہ کر لایا تھا نا کہ تم میری بچی کے ذریعے اپنا وارث لے سکو۔ اس کے بعد کیا ہوگا اس کا؟ تاجان کی آنکھیں کرب سے سرخ پڑنے لگی تھی، محمل قریشی کا عکس ان کی آنکھوں کو دھتلانے لگا۔ آپ میرے آغا جان کے متعلق کچھ بھی مت بولے، میں برداشت نہیں کر سکتا، اور جہاں تک بات ہے محمل کی تو یہ سردار آپ کو زبان دیتا ہے۔ آپ کی نواسی کو میں زندگی میں مرتے دم تک اپنے نام سے آزاد نہیں کروں گا، وہ میری بیوی ہے، میری عزت میں روکار، اور ہم سیدوں میں طلاقیں نہیں ہوتی۔ اسال نے ٹھہرے و مضبوط لہجے میں انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو کافی دیر تک اسے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ تو ٹھیک ہے اسال آغا شاہ، میں بھی تمہیں زبان دیتا ہوں کہ تمہاری بہن اور بھانجی کی کفالت زرار پاشا کے بجائے میری ذمہ داری ہے۔ میں اپنی جان سے بڑھ کر ان دونوں کی حفاظت کروں گا۔ ہر خوشی ملے گی ان دونوں کو اس حویلی میں، مگر صرف تب تک جب تک میری محمل تمہارے پاس خوش اور سلامت ہے۔ یعنی آپ سودا کر رہے ہیں؟ اسال نے آبرو چکاتے سنجیدگی سے پوچھا۔ داجان ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں، زبان دے رہا ہوں۔ اسال نے خاموشی سے ان کے شفیق چہرے کو دیکھا اور پھر سر ہلاتے ہوئے ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ اپنی زبان کا پاس رکھیے گا آغا جان، اور یہ سردار اپنی، وہ دو ٹوک انداز میں کہتا ایک دم سے واپسی کو مڑا۔ نیمر سے ملے بغیر ہی اسے واپس جانا پڑ رہا تھا، مگر وہ جلد اپنی بہن کو ملنے آئے گا۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے عہد کرتے گاڑی میں بیٹھتے اب گاڑی واپسی کے سفر کی طرف موڑ دی۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوئی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔